خیال کیتا کرو خدا جانے جس کا بنا ہوا توحید کے سامنے اتنی معظم ہے، خدا جانے وہ اللہ کیسا عظیم ہوگا۔ سمجھ آگئی؟ السلام علیکہ، امام حسین علیہ السلام کو زیارت کی لفظوں میں سلام کیا جا رہا ہے۔ السلام علیکہ یا سار اللہ، سے الف رے سار، سار کا مصدر ہے سورت، سے وارے تے، سورت مانے ایسا خون جس میں چہرہ نظر ہی نہ آئے، ایسا گدلا خون۔ سور کہتے ہیں خون کا بدلہ، خون کا بدلہ۔ السلام علیکہ یا سار اللہ، کاموں کی میں اعلان سے ایک جملہ کہنے لگا ہوں ترجمہ کر کے۔ سلام میں یہ جملہ آیا ہے، امام حسین علیہ السلام اے اللہ کے خون کے بدلے، غور نہیں فرمایا، ہائے ہائے ہائے، جملہ کہوں بدلہ حسین ہے اللہ کے خون کا، اللہ ذات ہے حسین وجود ہے۔ تو خوش ہو پتر، خدا جانے کیسا وجود بنایا جو ذات کا بدلہ ہوگا۔ اب دنیا نہیں سمجھ رہی جاتے امام حسین علیہ السلام، اے اللہ کے خون کے بدلے، بدلے امام حسین خون کا بدلہ ہے، کسی کا خون ہوا ہے، گل سمجھ دیا، کسی کا خون ہوا ہے اس کا بدلہ ہے حسین، وہ کس کا خون ہے؟ اللہ کا۔ اب میں ترجمہ کر دوں، جو اللہ کے خون کا وجود میں بدلہ ہو اسے حسین کہتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، بدلہ، خوش ہو اے اللہ، صاحبان علم بصیر اے ذہین ترین سارے ماشاءاللہ، اے اللہ کے خون کا بدلہ، امام حسین علیہ السلام، آگے آگے، وابنا سارے ہی، اے اللہ کے خون کے بدلے کے بیٹے، اے اللہ کے خون کے بدلے کے بیٹے، بیٹے جب بیٹے ہیں وہ بھی خون کا بدلہ، باپ بھی خون کا بدلہ۔ اگر آپ متوجہ ہیں تو میں اشارہ کرتا ہوں، باپ بھی خون کا بدلہ، بیٹا بھی خون کا بدلہ، وجود دو ہے کمال ایک ہے۔ ہائے 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 ہائے، حیدری، دیکھیں جناب علی بھی سار اللہ، جناب امام حسین علیہ السلام بھی سار اللہ، لیکن زیارت امام حسین سے منسوب کیوں ہے؟ باپ سے منسوب نہیں، وہ بھی تو سار اللہ ہے، بیٹے سے منسوب۔ یہ گلہ نہیں لب جائیں تو یار عام بیان نہیں ہوتے، تجھے آجو چلو جی، چلو جی نہیں ہے، میں جو کچھ بیان کر رہے ہیں۔ باپ بھی سار اللہ، بیٹا بھی سار اللہ، مگر زیارت امام حسین سے منسوب ہے، جناب علی سے نہیں۔ اب میں ایک جملہ کہوں کیوں نہیں، کہ جناب علی نے سر اٹھا کے ضربت لگائی گئی، امام حسین نے سر ہی نہیں اٹھایا ہے۔ ہم تو خوش ہو جو سجدے میں ابھی تک سر نہیں اٹھایا، امام حسین کا سجدہ آج بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ جس کی عبادت جاری و ساری رہے وہی توحید کی بنا ہوتا ہے، حقہ کے بنا خوش ہو، خوش ہے کرو، خوش ہو اللہ، حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین۔ السلام علیکہ یا سار اللہ، وابنا سارے ہی، اور اللہ کے خون کے بدلے کے بیٹے، باپ بھی سار اللہ۔ بہت سارے حضرات عجیبی متوجہ نہیں،
نہیں تو موجہ کرو موجہ اسی پر چھوڑنے تو نہ سمجھے پھر ساری کوتاہی نہیں مولا دیکھ رہے تسی نہیں سنو گے تو نہ سنو اے اللہ کے خون کے بدلے جناب علی بھی سار اللہ جناب امام حسین علیہ السلام بھی سار اللہ دونوں سار اللہ میرے الفاظ دیکھ لو دونوں ہیں والوتر الموتور دسواں صاحب بیٹھے میری بزرگ بیٹھے سارے وتر الموتور کیا ہوتا ہے نہیں پتا ٹھیک ہے کہ نہیں یہ پتا یہ ہے ہی نہیں وتر کہتے ہیں ایک کو اکیلے کو نماز تہجد میں ایک وتر ہوتا ہے وتر ایک رکعت ہے لگ جائیں میں نہیں پڑھی نہیں وتر اکیلا وتر الموتور اس کو کہتے ہیں جناب علی بھی وتر الموتور جناب امام حسین علیہ السلام بھی وتر الموتور آپ کے خوشخبری سنانی ہے یہ آج جو مجلسوں میں بیٹھ کے عزائے حسین کرتے ہیں اس کی خوشخبری سنانی دن بدن کیوں زیادہ ہو رہی ہے یہی خوشخبری سنانی گھر گھر میں مجلسیں کیوں ہو رہی ہیں اس کی خوشخبری ابھی علم کلام سے میں سنانا چاہتا خوش ہو والوتر الموتور جناب امام علی علیہ السلام بھی وتر الموتور سار اللہ امام حسین علیہ السلام بھی وتر الموتور سار اللہ علی علیہ السلام وتر الموتور کے معنی ہیں کہ جو خود اکیلا وتر معنی اکیلا اپنے شہیدوں کا بدلہ اکیلے خود نہ لے سکے اسے وتر الموتور کہتے ہیں وتر الموتور والمہ وتر الموتور امام حسین علیہ السلام جو اکیلا اپنے شہیدوں کا بدلہ اکیلا نہ لے سکے بھائی اکیلا نہ لے سکے اے سارے دیکھو میرے آنے پاس یہ گل بھلا دوبارہ خبری کوئی دہرائے گا یا نہیں اکیلا نہ لے سکے جناب علی بھی اکیلا نہ لے سکے امام حسین علیہ السلام بھی اکیلا نہ لے سکے پھر جب اکیلے نہ لے سکے 12واں بیٹھا ہی اسی بدلے کے لیے ہے اللہ نے بنایا ہی تلوار دے کے بدلے کے لیے خوش ہو بس شاعر علی کبھی اس نام سنا یا سارت الحسین منتقم کون ہے میرا 12واں سار اللہ کون ہے 12واں ان کا بدلہ کون لے گا 12واں ہے ہی بدلہ لینے کے لیے خوش ہو جناب علی خود کیوں بدلہ نہیں لے سکیں گے میں پورے کاموں کی والے سارے علماء کو بھی اگر میری بات پہنچ رہی ہے وہ بھی میرا جملہ سنیں جو نتیجے میں پہنچانا چاہتا ہوں آپ کو آپ کے توسط سے ان کو جناب علی وتر الموتور اپنے شہیدوں کا خود بدلہ اکیلے کیوں نہیں لے سکیں گے کہ قیامت والے دن حاکم یوم الدین ہی علی ہوگا یا علی انت حاکم یوم الدین قیامت کے دن اللہ نہیں آئے گا جزا سزا بالعدل علی دینے والا ہو ان کی جزا سزا بالعدل توحید کی جزا سزا بالعدل کے برابر اللہ اکبر یہ جزا کون ہے جناب علی کیا ہے وتر الموتور میں حاکم یوم الدین زیارت جناب علی آپ نے پڑھی ہوگی اس میں آتا ہے السلام علیکہ یا حاکم یوم الدین اے حاکم یوم الدین میرا سلام بے خبر دنیا کو بتا دوں اللہ مالک یوم الدین ہے علی حاکم یوم الدین کیسی بات حاکم یوم الدین بس
حاکم یوم الدین جناب امیر المومن، اور امام حسین علیہ السلام بھی تو وتر الموتور ہے۔ وہ کیا ہے؟ جتنی بیٹھے ہوگا ذرا تھوڑی سی میرے نال متوجہ ہو جائیں، وہ کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام بھی وتر الموتور، علی وتر الموتور میں حاکم یوم الدین ہے۔ امام حسین علیہ السلام بھی وتر الموتور، اور زیارت بھی امام حسین سے منسوب ہے۔ تو امام حسین ہے شفیع یوم الدین، قیامت والے دن شفاعت ہی حسین کی ہوگی۔ زندہ اور گل سمجھ آئیے، قیامت کے دن شفیع کون ہوگا؟ شفاعت کون کرے؟ امام حسین۔ امام حسین علیہ السلام آپ لوگوں کی بیٹھے ہیں، عزا پہ بیٹھے ہیں یا نہیں؟ آپ کا نام لکھا جا رہا ہے، آپ کی فہرست موجود ہے، ایک ایک کا نام لکھا جا رہا ہے۔ آیا ہے جو آ کے چلا گیا ہے اس کا نام بھی لکھا گیا ہے، میری غور نہیں فرمائے، جو داخل ہوا اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے، جو گھر بیٹھ کے سن رہا ہے اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ علی ہے حاکم یوم الدین، اور حسین علیہ السلام ہے شافع یوم الدین۔ امام حسین زیادہ نہیں کہے گا، صرف اتنا کہے گا، اللہ یہی تو میرے ہیں۔ بس ایسے ہو جاؤ، امام حسین کے ہو جاؤ، حسینی ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہو گیا جناب؟ بس اسی بات کو تھوڑا سا میں آگے بڑھاتا ہوں۔ آگے وہاں قیامت والے دن، قیامت والے دن حاکم یوم الدین کون ہوگا؟ علی۔ اس دن جو فیصلہ ہوگا، جزا سزا بالعدل، توحید کی جزا سزا بالعدل کے ان کی جزا سزا بالعدل مساوی ہوگی۔ جو سزا قیامت میں اللہ دے سکتا ہے وہی حاکم یوم الدین بھی دے سکتا ہے۔ خوش نہیں ہوئے؟ خوش نہیں؟ حاکم یوم الدین بھی دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، دے سکتا ہے۔ اور شافع محشر کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام، شافع محشر۔ ایسی صلوات پڑھیں جیسے لائے کے صلوات میں ذرا آسان کریں۔ اللہم صلی محمد آل محمد۔ اب قیامت تک ایک آئین بن گیا، آئین۔ امام ذرا آسان کرنا ہے، علم کلام بے پتر مشکل ہے، مشکل نہیں پڑھنا، میں دیکھ رہا ہوں تسی مشکل محسوس کر دیو۔ اللہ مقنن دین ہے، مقنن کے معنی ہے قانون بنانے والے، غور نہیں فرما رہے۔ قرآن اللہ کا قانون ہے، اللہ کا آئین ہے، اس لیے اس کا نام قرآن ہے۔ قرآن کیا ہے؟ آئین، قانون۔ اس قانون کا مقنن اللہ ہے، اسی قانون کا مبلغ رسول ہے، محافظ امام ہے۔ محافظ کون ہوگا؟ امام محافظ ہے۔ جب امام محافظ ہے، کب تک کے لیے محافظ ہے؟ قیامت تک کے لیے۔ اللہ نے تبلیغ کے لیے 1,24,000 نبی بھیجے، تبلیغ کے لیے اتنے نبی، اور حفاظت کے لیے صرف 12۔ خوشوں میں آپ کو خدا جانے کیسے محافظ بنائے ہیں اللہ، حفاظت کے لیے 12 امام بنائے، امام۔ اب رسول کے بعد جب رسالت تشریف لے جائے گی اس دنیا سے، پھر آگے کیا چلے گا؟ امامت۔ اور امامت بصورت ولایت، ایک نوی گل بھی سنی، امامت بصورت ولایت کب تک چلے گی؟ قیامت تک۔ پھر میں اعلان کر دیتا ہوں کاموں کی میں، جب تک دین رہے گا
ایک امام کا زندہ رہنا واجب ہے۔ ایک امام کا زندہ رہنا بنفس نفیس واجب ہے۔ دین قائم ہی تب رہے گا جب ایک امام زندہ موجود ہوگا۔ قرآن صامت ہے، صامت مانے نہ بولنے والا، لہذا ضروری ہے ایک سانس لینے والا ساتھ رہے۔ ہائے ہائے ہائے، وہ کون ہوتا ہے؟ اسی کو کہتے ہیں امام زمانہ۔ امام زمانہ۔ اب قیامت تک ایک امام نہیں، وہ بے خبر دنیا۔ ہائے ہائے ہائے، وہ کتنے ہیں؟ مکمل تعداد 12، 4 کے بعد تعداد 5 6 مکمل۔ یہ تعداد کبھی رکی نہیں۔ میں گہری بات نہ کروں، نہ کروں۔ ایک واقفی مذہب ہے، واقفی مذہب ہوتے ہیں جو 7 تک امام مانتے ہیں، آگے نہیں مانتے۔ واقفی مذہب، ذرا معلوماتی گل سن لی کرو۔ واقفی توقف کرنے والے، رکنے والے، یعنی 7 تک رک جاتے ہیں، آگے نہیں۔ ایک واقفی شخص آیا سرکار محمد تقی علیہ السلام کے پاس، امام رضا علیہ السلام کے پاس، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیں۔ میرا امام محمد تقی علیہ السلام 9ویں امام ہیں، آگے بیٹھے، سوری ہزاروں آدمی بیٹھے تو امام ان میں نمایاں نظر آتا ہے۔ یہ امام کی صفت ہے، جو واجب وہاں نمایاں نظر آیا۔ اس نے سرکار کو جب دیکھا نمایاں ہیں تو سرکار کی طرف کہا السلام علیکہ یبنا رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے میرا سلام۔ وہ ادھر کیے یار، کون ہے؟ اچھا چلو جارت کر لو سی، میں کہ پتہ نہیں کون ہے، کوئی بچہ نہ ہوگا۔ ایک گل سمجھ لو گے میری بخشش ہو جائے۔ اسی اپنی بزور لائی چلو دے پروائی بہت ہے، نہ ایویں نہ کی کر۔ گھر سے آؤ تو اس یہی کے لیے آئے، دیکھنے دھاکنے کی باتیں بعد میں رہتی ہیں۔ السلام علیکہ یبنا رسول اللہ۔ جب امام محمد تقی علیہ السلام کو اس نے کہا اے رسول اللہ کے بیٹے میرا سلام، سلام کا جواب واجب تھا۔ میرے امام نے فرمایا سلام، اکیلا سلام کا، حالانکہ سلام کا جواب واجب ہوتا ہے، کوئی بھی ہو سلام کا جواب آج امام نے جواب نہیں دیا، خیال کرا اس نے دوسری مرتبہ کہا السلام علیکہ یبنا رسول اللہ۔ میرے 9ویں امام نے فرمایا سلام، خوش ہو۔ جب دوسری مرتبہ سلام کہا، اس نے کہا میں نے 2 مرتبہ سلام کیا ہے اور سلام کا جواب دینا امام کے لیے واجب ہے۔ جب ظاہری امام، موجودہ امام مجھے سلام تک کا جواب نہیں دیتا تو ان کے مانے بغیر جنت کہاں سے ملے گی؟ ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے فوراً ہی، چونکہ 7ویں تک تو میں مانتا تھا، میں نے 8واں بھی مان لیا، 9واں بھی مان لیا۔ جب 9واں مانا تو 9واں امام تھا ہی وہی، میں نے کہا السلام علیکہ ایھا الامام۔ امام نے فرمایا وعلیکہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش ہو، میں ایک جملہ کہہ دوں، اگر ایک امام بھی نہ مانا جائے وہ لائق سلام ہی نہیں ہوتا۔ پوچھا گیا، اس نے کہا کہ میرے امام تھے یہ 7ویں، میں 7 تک مانتا تھا، یہ ہیں 9ویں۔ جب امام نے جواب نہیں دیا پھر میں نے 7واں بھی مانا، 8واں بھی مانا، 9واں بھی مانا۔ مان کے جب میں نے کہا امام نے جواب دیا، تو جب تک مانا نہیں جائے گا امام کا جواب نہیں آتا۔ کتنی بڑی بات ہوگی، کتنی بڑی بات۔ بس ہارون رشید نے، میں جلدی سے یہاں سے ایک بات
کر کے اب تک آگے فائر کیا۔ ایک شخص نے سفید باز سمجھ دو، باز ادھر باز اڑ دے نا، باز شکار کرتے ہیں، شاہین اور ہوتا ہے، ایک کئی شاہین کی قسم ہے، ایک باز ہوتا ہے اس کو بڑا شاہین کہتے ہیں۔ باز ایک سفید باز بہت ہی نایاب ہوتا ہے، یہ سفید باز اس شخص کو ملا، اس نے کہا یہ بادشاہ کو میں دوں۔ یہ بغداد آیا اور ہارون کو اس نے کہا یہ سفید باز ہے، بازو میں انتہائی اعلیٰ قسم کا باز ہے، یہ بادشاہ ہے، اس کی پرورش کرے، یہ شکار کے لیے آپ کو بہت ہی کام دے گا۔ اس نے باز لے لیا، اس نے اس کی تربیت شروع کر دی، بادشاہ ہے، ہر شے کی جو وہ شے ہوتی ہے اس کی طلب میں دے دیتا ہے، وہ دن بدن وہ جو ہے باز ہے وہ جلدی ڈیولپ ہوتا 1 سال کے بلکہ 1.5-2 سال کے اندر شکار کے لیے مکمل تیار ہو گیا۔ اس نے سکھانا شروع کیا، چھوٹے سے شکار کرتا کہ وہاں سے اڑتے ہوئے ہاتھ رکھتا، وہ آ کے ہاتھ پہ بیٹھ جاتا، پھر آگے شکار کیا، بھاگ دور تک گئے، پھر ہاتھ ایسے کیا، وہ ہاتھ پہ آ کے بیٹھ جاتا تھا، پھر آگے گئے، ایسے ایسے کر کے اس نے 1 سال لگا کے مکمل کر لیا۔ مقصد عرض کروں، ایک دن ہارون نے بغداد میں اپنی پوری کابینہ سے کہا میرے ساتھ چلو، میں اس باز کا شکار صحرا میں کھیلنا چاہتا ہوں، خرچہ سارا گورنمنٹ کا، آپ ہمارے ساتھ چلے۔ کتنی لوگ اس کے ساتھ چلے اور چل کے آ جاؤ سے صحرا میں آ کے پہنچ گئے، جو ہی خیمے لگا کے بیٹھے نا، ایسی صلوات پڑھے جیسے لائے کے صلوات ایسی، بسم اللہ اللہم یہ باتیں بابا بہت ڈھونڈ کے ہم لاتے ہیں، یہ ضروری گل ہے، سن لو بس۔ بعد کو لے کر جب وہاں پہنچے، یہ اٹھ کے سورج نکل آیا، یہ بیٹھا ہوا تھا، ساری کابینہ بیٹھی ہے کہ سامنے سے ایک شکار اڑا، تو اس نے اپنا جہاز کا وہ رسیاں کھول دی، جہاز اس کے پیچھے اڑ گیا، اڑتے اڑتے دیکھا کہ آنکھوں سے غائب ہو گئے، آسمان کی طرف چلے گئے، آنکھوں سے غائب ہو گئے۔ انتظار ہوئی کہ ابھی آتا ہے، پہلے جا کے آ جاتا تھا، آج وہ نہیں آیا، تشویش بڑھی، ابھی دن ہے شاید آ جائے، دن ہے آ جائے، انتظار شروع ہو گیا، یہاں تک کہ دن غروب کے قریب ہو گیا، باز نہیں آیا۔ جب باز نہیں آیا تو اس نے 200 گھوڑے پہلے سے منگوا کے رکھ لیے تھے، سورج غروب ہو گیا، باز نہیں آیا، اندھیرا چھا گیا، باز نہیں آیا۔ اس نے 200 گھوڑے فوجیوں کو کہا ان گھوڑوں پہ بیٹھ کر جہاں جہاں بازوں کے گھونسلے ہیں وہاں 10 میل کے ایریے میں تلاش کرو کہ کسی گھونسلے میں شاید جانور ہے بیٹھ گیا، تاکہ یہ ضائع نہ ہو۔ فوجیوں نے لیا، یہ چونکہ ہارون کا حکم ایسے ہوتا جو عدولی کرتا تلوار مار کے سر اڑا دیتا، اتنی خطرہ تھا۔ فوج بھاگی، ساری رات ڈھونڈتے رہے، سویرے آئے کہنے لگے باز نہیں ملا، کسی بھی گھونسلے میں نہیں تھا، یہ بیٹھا ہوا تھا۔ بس میں آپ کی توجہات کو جملہ ملا کے آگے بڑھاتا ہوں، بیٹھا ہوا تھا، کیا دیکھا؟ وہی باز آسمان سے نیچے اتر رہا۔ خوش ہو جاؤ میرا پتر، میں نے آسان کر دیا، اتر رہا ہے۔ اس نے ہاتھ آگے کیا، آ کے وہ اس کے ہاتھ پہ بیٹھ گیا۔ جو ہی بیٹھا تو اس نے اس کے پنجے میں کوئی انسان نما مچھلی دیکھی، پنجے میں، پنجے سے چھڑا کے اس نے سونے کے برتن میں وہ مچھلی رکھی۔ کیسی مچھلی تھی؟ سر مچھلی کا آدمیوں جیسا، ہاتھ مچھلی کے آدمیوں جیسے، پاؤں مچھلی کے آدمیوں جیسے، پیٹ مچھلی جیسے۔ وہاں کون سی جگہ سے یہ آیا ہے اور یہ کیا شے ہے؟ جب اس نے دیکھا، یا بن اقسم بھی خاموش، سارے خاموش۔
کا کوئی کابینہ ایسے کوئی 2000 آدمی بیٹھا تھا، آدمیوں کوئی شخص اس میں بتانا چاہے تو مجھے بتا سکتا ہے۔ اس وقت انہوں نے کہا جب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو ہمیں کیسے سمجھ آتی؟ میں کہوں ایک جانور ابھی سمجھ نہیں آیا، عالمین کے امام کیسے ہوں گے؟ ایک لڑکا تھا اسی دربار میں کھڑا ہو کے کہتا ہے ہارون میں بتاتا ہوں۔ ہارون غصے ہو گیا، اتنے بڑے علماء نہیں بتا سکے، تو بتائے گا؟ اس نے کہا میں بتاتا ہوں۔ اچھا بتا کیا ہے؟ اس نے کہا اس کا جواب ہارون صرف وہی دے سکتا ہے جسے تو نے زندان میں رکھا ہے۔ ہائے 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 ہائے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، میرا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اس کا جواب وہی دے سکتا ہے۔ پورے دربار پر سکتہ چھا گیا کہ بات تو صحیح کہی۔ ہارون نے بھی سر جھکا لیا، فوراً یہ ہارون نے آرڈر کیا۔ امام ایسی قید میں زندان میں بند تھے کہ خبر نہیں ہوتی تھی دن کب نکلا ہے رات کب آئی ہے۔ حکم دیا کہ امام جس حالت میں ہیں انہیں فوری طور پر ہمارے دربار میں پہنچا دیا جائے۔ جب آرڈر گیا تو سپرنٹینڈنٹ جیل نے سب سے پہلے امام کو تیار کیا، تیار کر کے سرکار کو دربار اسی ہارون جہاں تھا وہاں پہنچا دیا۔ جو ہی آئے تو سارے درباری کھڑے ہو گئے۔ امام آئے اور آ کے ہارون کے ساتھ ہارون نے بٹھا کے اور میری گال سن لو میرے پتر، اگلی گال غور نال سنائے۔ پہلی بات جو ہارون نے امام سے کہی، ہارون نے کہا مولا کافی مدت ہو گئی تھی آپ کی زیارت نہیں ہوئی، شوق زیارت میں میں نے آپ کو بلوایا ہے۔ امام نے فرمایا تو نے زیارت کے لیے نہیں بلوایا، جس کے لیے بلوایا ہے سن۔ ہائے ہائے یہ امام ہو حیدری، کل چنگی لگ رہی؟ جس کے لیے بلوایا ہے اب سن۔ پریشان ہو گئی۔ سرکار نے فرمایا ان اللہ خلق ما بین السماء والارض بحرا مکفوفا عذبا زلالا کفا بعضہ بعضا۔ ہارون، اللہ نے آسمان و زمین کے درمیان میں ایک بہت بڑا سمندر پیدا کیا۔ خوش ہو میرا پتر، خوش ہو۔ جو اس سمندر کی لفظ کہی، ایک دربار میں آدمی کھڑا ہو کے کہتا ہے مولا اس سمندر کا طول کتنا ہے؟ طول لمبائی کتنی ہے؟ سرکار نے فرمایا 4 فرسخ ملکوتی۔ اب ان کو فرسخ تو ہوتا ہے 3.5 میل کا، ملکوتی فرسخ نہیں معلوم۔ اس نے کہا مولا ملکوتی فرسخ کیا ہوتے ہیں؟ فرمایا ملکوتی 1 فرسخ تیز رفتار پرندے کی 200 سال کی پرواز۔ یعنی 8000 سال تک پرواز کرے اس سمندر کے طول کو طے کرے گا۔ یہ کہہ کے امام نے فرمایا ہارون، امام نے اس لیے دیکھا نہیں اس مچھلی وغیرہ کا تصور ہی نہیں، امام نے فرمایا ہارون اسی سمندر میں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے ایک خاص قسم کی انسان نما مچھلی بنائی۔ خوش ہو جاؤ، خوش ہو۔ ایک انسان نما مچھلی بنائی ہے جس کا سر آدمیوں جیسا، ہاتھ آدمیوں جیسے، ٹانگیں آدمیوں جیسی، پیٹ مچھلی جیسا، وہ دھوپ میں ایسے چمکتی ہے جیسے تلوار چمکتی۔ یہ دکھایا گیا سارا کچھ، یہ جو کچھ تھا وہ جب دکھایا گیا تو سارے یہی تھے۔ سرکار نے فرمایا یہی مچھلی اللہ نے، ہم سن لو ایسے ہی، یہی مچھلی میری مائیں بہنیں بھی سنیں، یہی مچھلی اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنائی ہے۔ اگر انہی مچھلیوں میں سے کوئی مچھلی عبادت میں سستی کرتی ہے تو اللہ اس پر ایک سفید باز کو مسلط کر دیتا۔ کل تو نے وہی باز بھیجا ہے ہارون، کل تو نے وہی باز بھیجا ہے۔
اسی سمندر کے قریب سے گزرا ہے، اور اس ایک منی نے عبادت میں سستی کی ہے، وہ اسے شکار کر کے لایا ہے، تو امام زمانہ کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار نے فرمایا اب دیکھو اس کو چھوڑو، اس کی ہڈیاں، اس کا خون کا قطرہ بھی زمین پر نہیں آنے دے گا۔ جب ختم میں مسائل پڑھتا ہوں 1 منٹ کا۔ جناب جو ہی سامنے کر کے نا اسے رکھ کے نا تھال میں، اب جو چھوڑا اتنی جلدی وہ بھاگ گیا کہ دیکھتے دیکھتے ہی ہڈیاں بھی کھا گیا، پورا گوشت کھا گیا، یہاں تک کہ خون کا ایک قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرنے دیا۔ جیسے امام نے فرمایا تھا، میں کہتا ہوں اے باز، جب یہ تیری صحیح اصلی خوراک تھی تو کھا کے کیوں نہیں آیا؟ یہاں کیوں لایا ہے؟ کہا اس لیے لایا ہوں، اگر نہ لاتا تو علم امامت کا پتہ کیسے چلتا؟ میرا خیال ہے اتنا وقت اگر اجازت دے تو ایک جملہ اور کہہ دوں۔ جنادہ بہار الانوار ہماری جلد بہار الانوار میں یہ واقعہ موجود ہے۔ جنادہ حبشی ابن جنادہ اس کا نام لکھا ہوا، حبشی کارآمد بات ہے۔ حبشی ابن جنادہ کہتا ہے کہ میں باہر بیٹھا تھا، حضرت ابو بکر اپنے کمرے میں تھے، دارالامارہ کے کمرے میں اکیلے تھے۔ میں نے کہا کیوں نہ اکیلے بیٹھے، میرے دوست بھی ہیں، میں جا کے باتیں کروں۔ یہ اندر چل کے جو ہی کہتا ہے میں آ کے بیٹھا، سارے میرے البا سے دیکھ یہ نہیں دیکھا کہ میں کیا کھاؤں گا۔ میں جا کے وہاں بیٹھ گیا، جو ہی میں بیٹھا ایک آدمی آ کے اس نے کہا کہ رسول خدا علیہ السلام نے مجھے 3 مٹھیاں تازہ کھجور دینے کا وعدہ کیا تھا، رسول تشریف لے گئے، آج 30 دن ہو گئے، لہذا رسول کی جگہ پہ آپ بیٹھے، مجھے 3 مٹھیاں کھجوریں تازہ منگوا دیں، اور کھجوروں کا زمانہ ہی نہیں تھا۔ ہائے ہائے ہائے، خوش نہیں ہوئے میرے خیال ہے، خوش نہیں ہوئے۔ انہوں نے فرمایا بھائی کھجوروں کا تو زمانہ ہی نہیں ہے۔ فرمایا امام زمانے کا محتاج نہیں ہوتا، ہمیں 3 مٹھیاں کھجوریں چاہیے۔ اس نے جلدی سے قاضی شرح کو بلایا، قاضی شرح ایسے ایسے یہ آدمی آیا ہے، یہ آدمی آیا ہے، اور 3 مٹھیاں رسول نے قرضہ دینا ہے، اور زمانہ بھی کھجوروں کا نہیں ہے، کیا کرے؟ اس نے کہا جب آپ کو مسئلہ نہیں آیا تو مجھے کہاں آئے؟ اس نے یہاں بات ختم کر۔ انہوں نے فرمایا کہ بھائی کیا کریں پھر؟ کہتا ہے اب بے پرواہی آپ خود ہی کر رہے ہیں، جب جانتے ہیں کہ ایسے مسئلے سوائے علی کے کوئی حل کرتا ہے۔ خوش ہو جاؤ، میں بس ختم کرتا ہوں یہ۔ جب یہ کہا نا اس نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ جناب علی علیہ السلام کو بلایا گیا، سرکار علی آئے، آ کے مسجد نبوی میں بیٹھے۔ انہوں نے کہا مولا رسول خدا سے مٹھیاں 3 مٹھیوں کا تازہ کھجوروں کا قرضہ ہے، پورا کرو۔ اب کراچی اور یہ کیا ہے، کون سی جگہ ہے؟ کاموں کی، لاہور ہی ہے نا۔ اب کاموں کی میں اتنا 4 ہزار سال کا اگر فاصلہ ہے، کوئی کھجوریں ہیں؟ نہیں ہے نا۔ خدا جانے آگے چلے جائیں کہاں تک کھجوریں، جب موسم ہی نہیں ہے تو کھجوریں نہیں ہیں، اگر ہے تو صرف جنت میں ہیں۔ غور نہیں فرمایا، جب کھجوروں کا موسم ہی نہیں ہے۔ سرکار امیر المومنین نے میری طرف دیکھے میرے بابا، ہاتھ کو بلا تسبیح دراز کیا، ادھر ہاتھ دراز کیا۔ حضرت ابو بکر ایک آدمی سے کہا کہ جو ہی یہ مٹھی بھری ہوئی آئے نا، یقین تھا آئے گی، آئے ان انگور حیدری، ان کھجوروں کو لے
लिख लेना कितनी है, तीनों की लिखना, 3 मुट्ठियाँ। सरकार अमीर अल-मोमिनीन ने हाथ दराज किया, हाय अब जो वापस किया तो मुट्ठी बंद, अब खोली तो खजूरें रखी, उसी आदमी ने गिन के लिख ली। दूसरी मुट्ठी आई, उसे अलग रखा, उसको भी गिना, उसकी गिनती लिख ली। तीसरी आई, उसकी मुट्ठी भी लिख ली। जब तीनों लिख ली, जनाब अली ने फरमाया भाई 3 मुट्ठियाँ थी या ज़्यादा थी? हाय हाय, उसने कहा 3, फरमाया ये 3 आ गई हैं। अब हज़रत अबू बकर ने कहा भाई गिन तुमने जो लिखा है ये तीनों मुट्ठियों की गिनती क्या है? फरमाया सारी बराबर है। हाय हाय हाय, सारी बराबर है। खुदा गवाह है, जब कहा ना बराबर है, हज़रत अबू बकर ने फरमाया जब मैं गारे सौर से रसूल खुदा के साथ वो वक्त गुजार के बाहर निकला था, रसूल आगे आके मुझे रोक कर कहते हैं, हज़रत अबू बकर फरमाते हैं मुझे रोक के कहते हैं ये बात याद रखना, भूलना नहीं, मेरा हाथ और अली का हाथ अदद में भी बराबर है और अदल में भी बराबर। बस है दुनिया। मैंने ज़्यादा वक्त लिया इसलिए लिया, मैं चाहता हूँ कि ये बात मुकम्मल हो। हलब से लेकर हुमुस तक ये बीवियों का सफ़र है। बड़ी मुश्किल से ज़हरा की बेटियाँ हलब पहुँची। हलब एक शहर है जहाँ सहाबा किराम भी रहते थे, मोमिनीन भी, मुसलमान भी, काफ़ी आबादी थी इनकी। जब ये पहुँचे, काफ़िला पहुँच गया, शाम का वक्त है। रावी लिखता है कि उस वक्त शिमिर ने कहा ये कौन सा शहर है? उन्होंने कहा हलब। जब हलब का नाम सुना तो उसे मालूम था कि इसमें मुख्तलिफ लोग भी रहते हैं, सहाबा भी रहते। ख्याल किया कहीं शब खून न मारे, मुझसे ये सर हैं और बीबियाँ कैदी हैं, ये मुझसे छीन न ले। इसने कहा कि इसके करीब कोई ऐसी जगह है जहाँ हम एक रात गुजार लें। एक आदमी वहाँ का खड़ा था, कहता है यहाँ से 3 मील के फासले पर एक राहिब का दैर है जो गए हैं ज़ियारत करने के लिए। वहाँ एक पत्थर है, पत्थर पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर रखा गया था, जहाँ से खून के कतरे गिरे, खून आज भी मौजूद है। ये कहता मैं वहाँ गया, मैंने राहिब से कहा मुझे एक कमरा दे दे। उन्होंने कमरा दिया, बीबियों के लिए अलग कमरा लिया, बीबियों को कमरे में बिठाया, सर उस कमरे में रख के मैंने ताला लगा दिया, हम सारे बाहर चले गए। राहिब कहता है जब रात के वक्त मैं अपनी इबादत करने उस छत पे गया ना, आसमान से एक नूर आता है और वो ज़मीन में जाता है, फिर निकल कर आसमान की तरफ जाता है। मेरे बैठे बैठे कितनी मर्तबा वो नूर आया और वापस गया। मैंने जल्दी से उतर कर मैंने अंदर नीचे जाके देखा कि नूर किस में आया। उसने कहा वो नूर उस कमरे में आया जिसमें सर रखे थे। ये कहता है कि मैंने जाके शिमर से कहा जो इन सरों का सरदार है उसका सर मुझे दे दे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर इसने लेकिन इसी पत्थर पे रखा, अज़ादर पत्थर पे रख के सज्जे में राहिब चला गया। कहा शहीद राह खुदा, खुदा के लिए बता तू कौन है, तेरा क्या नाम है। जब ये जुमला कहा तो आवाज़ आई राहिब अनबनो मक्का व मीना, मैं मक्का और मीना का बेटा। अनबनो जमजमा व सफ़ा, मैं जमजमा और सफ़ा का बेटा। कहता मुझे समझ आ गई है तू अरब का रहने वाला है, खुदा के लिए बता तेरा क्या नाम है। बिठा दो भाई, बिठा दो, सुनो अरब का रहने वाला है। फिर कहा खुदा के लिए बता आप कौन है। आवाज़ आई अरबी है, अगर आपको अरबी समझ आ रही है तो खुद ही इसका तर्जुमा दिल में कर लेना। कटे गले से आवाज़ आई अनल मकतूलो अतशान, मैं वो मकतूल हूँ जिसे प्यासा ज़बा किया गया। फिर आवाज़ आई अनल मकतूलो उरियाना, मैं वो मकतूल हूँ जिसका पैरहन भी उतार लिया गया। अल्लाह।
پھر آواز آئی انل مقتول و سہکانا، میں وہ مقتول ہوں جس کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے۔ اللہ اکبر، گھوڑے دوڑائے گئے۔ جب یہ بات ہوئی نا، یہ بات سہکانن، گھوڑے دوڑائے گئے، تو اس وقت راہب کہتا ہے میں جلدی سے، میں نے سر اٹھایا، اٹھا کے جلدی سے میں ایک ایسی جگہ آیا جہاں میں نے ایسی جگہ سمجھی کہ میں ان کو ایک ایسا سجدہ کروں، ایسا سجدہ کروں کہ میرا اس سے وہاں سر ہی نہ اٹھ سکے۔ یہ کہتا میں نے سر سجدے میں رکھا اور میں ایسے رویا اور گریا کیا، اور یہی تمنا تھی مولا میری قربانی قبول کرو۔ بس یہ کہہ کے ختم کیا تو آواز آئی ابھی تیری ہمیں ضرورت ہے، ابھی ہم نے تمہیں 30 سال اور زندگی بھی دے دی ہے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔